بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، اور ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضروریات کے لیے ہیں، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہیں، اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شراب کا تذکرہ کیا ہے۔ یسألونک عن الخمر، خمر یہ عربی لفظ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ خمر کا معنی ہوتا ہے شراب، اور اسی خمر سے ایک لفظ خمار بنا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوپٹہ، اوڑھنی۔ اس کو خواتین اپنے سر اور اپنے سینے کو ڈھانکتی ہیں۔ جس طرح سے دوپٹے کو استعمال کر کے ایک خاتون اپنے سر اور اپنے سینے کو ڈھانک لیتی ہے، اگر کوئی آدمی شراب پی لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس طرح سے اس کا سینہ اور اس کا سر ڈھک جاتا ہے اوڑھنی سے، اسی طرح سے شراب پینے سے اللہ رب العالمین اس کے دل اور اس کے دماغ دونوں پر پردے ڈال دیتا ہے، اور جب انسان کے دل و دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ انسان حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس شراب کو تمام انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ شراب کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ، باب بیان ان کل مسکر، حدیث نمبر 2003 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ
یہاں تخصیص ہے کہ جو انگور کے شراب ہیں وہی صرف حرام ہے، بقیہ دیگر جو شراب ہیں وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا بہترین جملہ استعمال کیا، الخمر۔ الخمر للعنب نہیں کہا اللہ رب العالمین، الخمر جو ہے رطب نہیں کہا، کھجور سے بننے والی شراب، انگور سے بننے والی شراب اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے مطلق طور پر الخمر کہا۔ جتنے بھی قسم کے شراب دنیا کے اندر بنائے جاتے ہیں اس سے سارے شراب مراد ہیں، چاہے وہ شراب کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس شراب کو اپنے بندوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اور بھی وضاحت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صحیح بخاری کے اندر پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ہیں جو لوگ اپنے شرابوں کا نام بدل کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو اور خمر یعنی شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ اور حلال کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا، جس کی تفصیل امام ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ پہلی روایت جو میں نے پیش کی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاشربہ میں باب ما جاء فی من یستحل الخمر کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، حدیث نمبر 5590۔ اور دوسری روایت ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر لوگ شراب کے نام کو بدلیں گے۔ آج دیکھ لیں آپ شراب کی دکانوں پر مختلف قسم کے نام سے آپ کو شراب ملیں گے، کوئی بسکی کے نام سے اسے یاد کر رہا ہے، کوئی رم کے نام سے یاد کر رہا ہے، کوئی انڈین ٹونک کے نام سے یاد کر رہا ہے، کوئی کچھ ایسے اس کے اچھے اچھے نام رکھ لیے ہیں اور ان ناموں سے کوئی انگلش شراب بولتا ہے، کوئی دیسی شراب بولتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار قسم کے شراب بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور مزید اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کے اندر تازگی آتی ہے اور اس کے دل و دماغ کے بخیے کھل جاتے ہیں، لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ آپ کسی شرابی سے اس تعلق سے سوال کر لیں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا واقعی اس شراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی خاص فائدہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ بعض مفسرین نے تو اس شراب کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ شراب جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، خود اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کی آیتوں میں بڑی وضاحت کی ہے کہ اس سے نفع کم اور نقصان بہت زیادہ ہے، ثواب بہت کم ملیں گے، گناہ بہت زیادہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلی آیت یہی اتاری، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ آیت جب اللہ رب العالمین نے اتاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی لوگوں کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے آگے کی آیتوں میں اس کی وضاحت فرما دی، فیہما اسم کبیر، کی شراب میں اور میسر یعنی جوا میں تمہارے لیے بہت بڑے گناہ ہیں، وہ منافع للناس، تھوڑا فائدہ سامنے نظر آتا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، اس فائدے کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے نقصان رکھا ہوا ہے۔ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے کہا آگے کی آیت میں کہ اس میں تمہارے لیے گناہ زیادہ ہے بنسبت ثواب کے۔ تو ہم لوگوں کو
ایسے گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گناہ کا کہا ہے۔ اور دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی نازل فرمائی، سورہ نساء کی نازل فرمائی شراب کی حرمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 43 ہے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے دوسرے مرتبہ میں فرمایا، نازل فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ شراب کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی آج کے درس کی جو ہم لوگ پڑھے ہیں، آیت نمبر 219، اس آیت کی نزول ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اس کے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو وہ بھی شراب کی حالت میں ہی اپنے آپ کو مسجد کے قریب کر لے رہے تھے، یعنی حالت شراب میں، نشے کی حالت میں وہ مسجد پہنچ جا رہے تھے اور نماز میں ایسے ہی نشے کی حالت میں کھڑے ہو جا رہے تھے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کی زبانیں بے قابو ہوتی تھی، ان کے جسم بے قابو ہوتے تھے، کبھی بازو والے کو ڈھکل دیا، کہیں اپنا خود لڑک گئے، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، ایسے سارے حادثات ہوتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمائی، کہا اے ایمان والو، تم لوگ جب نشے کی حالت میں رہو تو تم نماز کو نہ آؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت ان کے اوپر اتار دی۔ تو بے شمار لوگ جب اس آیت کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت سارے لوگ شراب کی جن کے اندر لت پڑی ہوئی تھی، اس آیت کے حکم نازل ہونے کے بعد اس لت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دن بھر میں لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی تھی، اب 5 وقت ہر 2-3 گھنٹے کے اندر 1 وقت کی نماز کا آ جاتا تھا۔ صرف فجر سے لے کر ظہر تک بیچ میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا وقفہ ہے، بقیہ ظہر سے لے کر کے عصر اور عصر سے مغرب، مغرب سے پھر عشاء، تقریباً تھوڑا جو ہے فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد شراب پی لے تو اس کو نشہ عصر تک باقی رہے گا، عصر کے بعد پی لے تو مغرب تک اس کی نشہ باقی رہے گی، مغرب میں پی لے تو اس کی نشہ عشاء تک باقی رہے گی۔ ہاں، عشاء کی نماز کے بعد پی لے تو ہو سکتا ہے کہ فجر تک اس کی نشہ اتر جائے۔ تو جب اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اتارا تو بہت سارے شرابیوں نے اپنے اوپر غور کیا کہ بھائی شراب کی نشے کی حالت میں ہم کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے، نماز میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو ہم کیوں جو ہے شراب پئیں؟ اس لیے لوگ دن میں شراب پینا بند کر دیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے اس طرح سے اپنی شرابوں سے اپنی عادت کو چھڑا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی اور وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے الحمدللہ اپنے شرابوں سے توبہ کر لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی شراب پیتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میں آخری حرمت کی جو ہے اعلانیہ آیت نازل فرمائی، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں 91 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا، اور کیا کہا؟ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدوکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اس وقت عرب میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ شراب کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، گھروں میں لوگوں کے بے شمار شراب کی منڈیاں موجود تھی، بڑے بڑے جو ہے مرتبانوں میں بھر بھر کر کے شراب ان کے گھروں میں سجایا جاتا تھا، ایک سے اعلیٰ کوالٹی کے شراب ان کے پاس موجود تھی، انگور کے، کھجور کے، مختلف قسم کے شراب ان کے ہاں بنائی جاتی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعہ سے پورے عرب میں اعلان کروایا، پورے مدینے میں اعلان کروایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین کے بے شمار بندے جو شراب کے عادی تھے، سارے لوگوں نے اپنے شراب کی اس جو ہے لت سے باہر نکلے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جب شراب کی ہنڈیوں کو پھوڑ کر کے بہانے لگے تو کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہ پڑی تھی، اور کروڑوں کا جو ان کا بزنس تھا شراب کا، وہ سارا کا سارا جو ہے انہوں نے بزنس کو لاس نہیں سمجھا، بلکہ اس کو جو ہے
اللہ رب العالمین کے حکم پر قربان کر دیا اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی کہ آئندہ نہ شراب بیچی جائے گی، نہ بنائی جائے گی اور نہ پی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین راضی ہوا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو لوگ اللہ رب العالمین کا ادنا حکم آتے ہی اپنے آپ کو بدل لیے۔ آج جو ہے، آج اس زمانے میں، آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں ہمارے شہر میں شرابوں کی عادت پھر سے دوبارہ لوٹ آئی ہے ہمارے مسلمان گھروں میں۔ تقریباً مسلمان گھروں کے بچے جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ شراب کے عادی بن چکے ہیں، اور شہر میں چائے سے زیادہ شراب کی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ لوگ شراب پر لائن لگا لگا کر کے شراب لیتے ہیں۔ دودھ والے کے پاس بیچارہ کوئی دودھ لینے کے لیے نہیں جاتا ہے، دودھ والا آپ کے گھر تک آ کر کے دودھ دے کے جاتا ہے، اور شراب کے پاس آپ خود جا کر کے لائن لگا کر کے شراب لیتے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں پر اور ایسے نوجوانوں پر جو لوگ شراب کی اس طرح سے اپنے گھٹیوں میں اتار لیا ہے اور شراب کے عادی بن بیٹھے ہیں اور اپنے والدین کے منصوبے کو چکنا چور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کتنی دعا اور منت و سماجت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تم جیسے اولاد کو دیا تھا، اور تم جیسے اولاد آج شراب کی دھت نشے میں آ کر کے اپنے والدین کو کوستے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، اور شراب کے نشے میں جو چاہے وہ کرتے ہو اور جو چاہے وہ اپنی زبان سے بکتے ہو۔ تمہیں اپنی زبان پر، اپنے عقل و دماغ پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو میرے بھائیوں حرام کر دیا ہے، ہم کو اس کو حرام سمجھنا چاہیے اور اس کے قریب کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان بچہ شراب پیتا ہے، کوئی بڑا شراب پیتا ہے، تو مسلمان بچہ، چاہے بچہ ہو یا جوان ہو، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان پی رہا ہے تو ہم بھی پیئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نشہ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی حرمت سے بچنا چاہیے، اور اس کی حرمت میں بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ، بنگلے، گاڑی والے لوگ بھی شراب پی پی کر کے اپنی عادتوں کو خراب کیے، اور آج وہ پہلے کروڑ پتی تھے، آج وہ روڈ پتی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہی پیغام دیا ہے، اور کتنی بہترین سلیقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بھائیوں کو، مومن بندوں کو سمجھایا ہے۔ مومن بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور کہا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ چار چیزوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر نام لیا اور نام لے کر کے گنوایا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت وغیرہ اور قرآن کے ذریعہ یہ سب چیزیں حاصل ہونے والی تمام کی تمام چیزیں گندگی ہیں، تمام کی تمام چیزیں گندی ہیں، اور یہ باتیں شیطان کا کام ہے کہ شیطان تمہیں اس کے قریب لے کر کے جاتا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا ایک تو وہ گندی ہے، اور شیطانی اعمال میں سے جوا شیطان کھیلنے کی عادت رکھتا ہے، شراب وہ پلواتا ہے، پیتا ہے، بت کی طرف وہ لوگوں کے ذہن کو مبزور کرتا ہے، اور قرآن کے ذریعہ، تیر کے ذریعہ جو ہے لوگوں کی قسمت آزمائی وہ کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا رجسن، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، گندے کام ہیں، عمل الشیطان، اور یہ شیطانی اعمال ہیں۔ تو شیطانی اعمال سے ہم لوگوں کو دور رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے پلورل سینٹنس، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اے میرے بندو، تم ایسے تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو، بچا کے رکھو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان، یہ سارے کام شیطان کی طرف سے تم کر رہے ہو، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہو، شیطان کی طرف سے تم کر رہے ہو۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہا کہ میرے بندو، شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور تمہارے بارے میں چاہتا ہے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ چاہتا ہے کہ شراب کے نشے میں، جوا کی لت میں، اور بت خانے میں لے جا کر، بت پرستی میں، اور اسی طرح سے تیر وغیرہ یا قرآن اندازی کے ذریعہ سے تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کرے، چکنا چور کرے، تم کو ان برائیوں میں لپیٹ کر کے تمہیں جہنم میں لے جا کر کے ڈال دے۔ اور اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین، اس کے ذریعہ سے شیطان
تمہیں عداوت میں، دشمنی میں، بغض میں، حسد میں، کینے میں، کپٹ میں مبتلا کر دے، تمہارے درمیان آپس میں رنجشیں ڈال دے، دعوتیں دشمنیاں ڈال دے، یہی کام شیطان کا ہے۔ فی الخمر والمیسر، اور پھر مزید اس کے اوپر تمہیں شراب اور جوئے کی لت میں لپیٹ کر کے تمہیں برباد کر دے۔ کس سے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ رب العالمین کا وہ نالائق شیطان بندہ تمہیں اللہ رب العالمین کی بندگی سے روک دے، تمہاری بندگی کے اندر رکاوٹ بنے۔ اور جب آدمی شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، وہ جواڑی، وہ شرابی کبھی اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف آئے گا، کبھی اللہ رب العالمین کی نماز کی طرف وہ لپکے گا؟ ہرگز وہ اپنے اندر یہ فکر پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے اندر تو وہی شیطانی غبار بھرے ہوں گے اور اسی شیطانی کاموں کی طرف اپنے آپ کو جو ہے کھینچتا ہوا چلا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، جہاں پر یہ تمہیں شیطان ذکر و اذکار سے روکتا ہے، وہیں پر تمہاری نعمت بھری عبادت سے، جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنے والا ہے، نماز سے بھی تم کو یہ روک دے گا۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، کہاں تم پھسلائے جا رہے ہو، کہاں تم کے گمراہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تم شیطانی تمام آلات اور اس کے حربات سے اپنے آپ کو مامون و محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شراب کا ذکر کرنے کے بعد ایک جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ہے میسر کا۔ میسر کس کو کہتے ہیں؟ میسر کو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے انگلش میں ایزی منی، جو چیز ہمیں آسانی سے کسی محنت مشقت کچھ لگائے کچھ بھی کیے آپ کو جو چیز حاصل ہو جائے۔ آج کے زمانے کا جوا، سٹا اور بیٹ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج رواج پذیر ہیں، رائج ہیں وہ، اور باقاعدہ ہمارا ایک بڑا طبقہ مسلمان بھائیوں کا اس جوا کی لت میں لگا ہوا ہے۔ حویلیوں تک، اپنے گھروں کے بیوی بچوں تک جوئے پر لگا دیتے ہیں لوگ۔ آپ بامبے میں چلے جاؤ، بامبے کیا چھوٹے چھوٹے شہروں میں آج چھوٹے چھوٹے لوگ جوا کھلا رہے ہیں، اور آج چھوٹی چھوٹی کمپنیاں لاٹریوں کے نام پر اپنے چاکلیٹ بناتے ہیں، چورچرے، کرکرے، مرمرے، کرکرے، دردرے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، جو زبان کی چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے لاٹری کے سامان رکھتے ہیں، اس کے اندر ٹوکن ڈالتے ہیں۔ اس ٹوکن کے بہانے لوگ بچے جو ہزاروں روپے اس کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں، اور بچوں کو 8 آنے 4 آنے کی چیزیں وہاں پر منافع کے طور پر مل جاتی، اور وہی چیز دھیرے دھیرے ان کو عادت ڈال دیتی ہے، اور ایک بڑے لاٹری کی طرف وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جگہ جگہ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے جو اوور برج رہتی ہیں، ان برجوں پر جو ہے جگہ جگہ سٹے کھلانے والے، جوا کھلانے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ان کی ٹیم ہوتی ہے۔ آپ کا 10 روپیہ، ان کا 20 روپیہ، ان کا 20 روپیہ سے ڈال کر کے لوگوں کو جو ہے کھلاتے، اور انہی کے 3-4 آدمی 5 آدمی رہتے، آپ کو کھیلتا دیکھ لیتے۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ جیت گئے تو وہی لوگ پھر آپ کو ایسی پٹی پڑھا کر کے آپ کا سارا پیسہ لے لیتے ہیں کہ آپ کا سارا جیتا ہوا مال ان کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار دھاندلیاں ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ہم لوگوں کا دھیان اور گمان نہیں ہے کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، بعض لوگوں نے اس ایزی منی المیسر کے بارے میں بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جو بہت اہم بات ہے آج کے اس درس میں۔ ایزی منی میں صرف جوا اور سٹا نہیں آتا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور شادی میں اپنے داماد کو موٹی رقم دے رہا ہے، تو یہ بھی ایزی منی میں آتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ آپ اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں۔ اور مسلمان کا ایک بڑا طبقہ، مسلمان قوم کا ایک بڑا طبقہ اس برائی میں ملوث ہے۔ اچھا، جب وہ اپنے بچے کا رشتہ لے کر کے کسی بچی کے گھر جاتا ہے تو اس کے ڈیمانڈ الگ ہوتے ہیں، اور اس کو وہاں پر یہ پیسہ مانگنے کے اصول اور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ اتنا دے رہے تھے، اتنا نہ کیوں؟ کہ میرا بچہ سعودی میں رہتا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ پروفیسر ہے، میرا بچہ وائس چانسلر ہے، میرا بچہ فلاں ہے فلاں ہے ڈکا ہے۔ اس کو اسی حساب سے لوگ ریٹ لگاتے ہیں۔ یہ جو آپ ریٹ دے رہے ہیں نا، یہ بھی ایزی منی جوئے کی ایک رقم ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور آج مسلمان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ جو آپ کے گھر میں
آسانی سے پیسہ آ رہا ہے، حلال نہیں بلکہ وہ حرام طریقے کا ہے، اس میں آپ کی کوئی محنت اور مشقت نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، ہاں چند دنوں کے لیے آپ کو تو فائدہ دکھے گا، بھائی پیسہ بغیر محنت کے آپ کے گھر میں آ گیا، لیکن چند دنوں کے بعد جب وہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو آپ کٹورا لے کر کے بھیک مانگنے کے قابل بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ اور آج کے درس کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ نبی آپ سے لوگ انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے تم اپنے درمیان اگر تمہارے اندر یہ ساری برائیاں ہیں تو اس کے لیے تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اور لوگوں کے معاملات اگر تمہارے درمیان ہیں تو تم اس سے تم اپنے لیے معافی مانگو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتیں تمہارے لیے اتاری ہیں قرآن کے اندر تاکہ تم اس کے ذریعہ سے اپنے اندر فکر پیدا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار کر کے ہم تمام لوگوں کو چوکنا کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شراب میں صرف لکوڈ پانی کا جو شراب ہے وہی نہیں صرف حرام ہے، شراب میں جتنی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور جوئے میں جو ایزی منی ہے، جو لاٹری اور دیگر تمام طریقے سے ہم آسانی سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ ایک اور بات رہ گئی تھی، خمر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا یہ سب حلال ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ مکروہ ہے، اس کا کھانا جو ہے مکروہ ہے، کھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ آپ نے فرمایا من اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا تھوڑا جس کا زیادہ تعداد میں کھانا آپ کو نشے میں مبتلا کر دے، اس کا تھوڑا بھی کھانا آپ کے لیے حرام ہے، وہ نشاور ہے، اور اس نشاور چیز میں اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں تمباکو کھا رہا ہوں، تمباکو تو ایک چٹکی لیتا ہوں اور انہیں منہ میں رکھ لیتا ہوں، اس سے کیا نشہ ہوتا ہے؟ بھئی آپ تو ایک چٹکی لے رہا ہے، اسی کو تو ایک پھانکا درہ لے لے، ایک جو ہے چلو بھر لے لے، ہاتھ بھر لے لے، اور اس کو جو ہے کھا کر کے دیکھ تو تیری حالت کیا ہوتی ہے، ڈانک پوک پاخانے پیشاب سب تیرے جو ہے کپڑے میں ہو جائیں گے، تیرا پورا کپڑا خراب ہو جائے گا، لیکن تجھے عادت جو ہے تجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا زیادہ تعداد میں مقدار میں جو ہے نشہ پیدا کرتا ہے، اس کے تھوڑے میں بھی نشہ ہے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو تمباکو میں بھی نشہ ہے، وہ بھی حرام ہے، بیڑی کے اندر بھی نشہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم تمباکو ہی پیتے جلا کر کے۔ اور تمباکو کے بارے میں جو ہم بیڑی کا معاملہ آ گیا تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت اہم پوائنٹ۔ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں 10 روپیہ دے دیں، اگر آپ کا بچہ 10 روپیہ جلا دے تو آپ اس کو ماریں گے، آپ کی بیوی بھی ماریں گے، آپ کے سارے بچے مل کر کے اس کو ماریں گے، بولیں گے کمبخت تو 10 روپے کی نوٹ جلا دیا۔ اور اسی 10 روپے کا باپ سگریٹ خریدتا ہے اور پورے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اس کا دھواں اڑاتا ہے، اس کو کوئی نہیں مارتا۔ میرے عزیزوں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پیئیں تو ہمارے لیے حلال ہے، اور اگر وہی چیز بچہ جلا دے تو اس کے لیے حرام ہے، اس کو مار پڑے اور ہمیں مارنا پڑے۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا بچہ نہیں مار سکتا تو آپ جان لے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ضرور آپ کی ٹھکائی کروائے گا، اور آپ اس حرام پی کر کے اپنے بچوں کے جو حقوق مار رہے ہیں اس کے ذریعہ سے آپ کے حقوق کی جو ہے ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، اس جو ہے بیڑی اور سگریٹ کے نشے میں آپ کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ضرور پکڑے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا خینی اور جو ہے اس طرح سے سود پرست اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے کما حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار آج کے درس میں جو ہم نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آیتیں سنی ہیں اس پر غور و فکر کے ساتھ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گندے تمام عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروا ثم استغفروا انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔